نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے یعنی دین اسلام سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایک قوم لے آئے گا ان کی جگہ پر۔ کن کی جگہ پر؟ پھر جانے والوں کی جگہ پر۔ یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ محبت کرتے ہوں گے اس سے۔ یہاں فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی اس کا سد باب فرما دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان کا اظہار کر رہے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرا، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بجائے کچھ اور لوگ لے آئے گا۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، اور کچھ نے آپ کے بعد کیا، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ آپ کی زندگی میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان میں سر فہرست مسلمہ ہے، جو مسلمہ کذاب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ یمن کے قبیلے بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کا وفد 9 ہجری کو مدینہ آیا۔ اس وفد میں مسلمہ سمیت 17 آدمی تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، مگر مسلمہ جو اس وفد کا سردار تھا، اپنے تکبر اور کبر اور نخوت کی وجہ سے دور دور رہا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ حالانکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں لی تھی، اللہ نے دی تھی۔ آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ ثابت بن قیس خطیب انصار کو ساتھ لے کر چلے، یعنی آ کے وفد ٹھہرا، بات چیت ہوئی، پھر پیغام آیا، کیونکہ وہ سردار تھا مسلمہ اپنے قبیلے کا، تو اس کو اسلام میں اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آتی تھی، تو اس نے کہا پہلے سے ہی میں ذرا معاہدہ کر لوں، شرائط طے کر لوں کہ اگر آپ کے بعد مجھے نبی بنا دیا گیا تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہرحال آپ نے ثابت بن قیس انصاری کو ساتھ لیا اور اس کے پاس گئے۔ مسلمہ نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں تو اپنے بعد آپ ہمارے لیے طے کر دیجئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے اس چھڑی کے مانگنے کا بھی مطالبہ کرو تو یاد رکھو میں تمہیں وہ بھی نہیں دے سکتا، یعنی ایسا بھی کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی سی چیز برابر بھی تمہیں نبوت کے حصے میں سے کچھ نہیں دے سکتا، اور یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو تجھے وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے قیس بن ثابت کو مقرر کر دیا اور خود واپس چلے آئے۔ تو بہرحال سمجھانے بجھانے کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کی زندگی میں تو وہ فتنہ دب گیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد پھر یہ فتنہ زور شور سے اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، مرتد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا۔ کون تھی وہ قوم؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور پھر ان کی صفات بتا دی گئی کہ وہ قوم کون ہوگی۔ نمبر 1، یحبہم ویحبونہ، پہلی خوبی یہ یا پہلی صفت یہ کہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ کے محبوب ہوں گے۔ دوسری بات، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ نمبر 3،
یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اور نمبر 4 ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف نہ کھائیں گے، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرتے ہوں گے. دین کی خدمت کرنے والوں کی یہی صفات ہوتی ہیں. اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے ایسے ہی ہوتے ہیں. دوبارہ ان صفات کو ہم دیکھتے ہیں. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. پھر اذلۃ علی المؤمنین، اذلہ کا لفظ ذلیل کی جمع ہے. ذلیل کا عربی میں معنی ہوتا ہے نرم. اس کا روٹ کیا ہے؟ ذال لام لام. تو ذلیل کا معنی ہوتا ہے نرم، متواضع، زیادہ کمزور، نرم مزاج، فرما بردار. اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں بہت نرم خو ہوں گے، بہت متواضع ہوں گے، ہمبل ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، فرما بردار ہوں گے. اور اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہوں گے. اعزہ عزیز کی جمع ہے. عزیز کا معنی ہوتا ہے شدید، زبردست، عزت والے، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ناقابل عبور. بالکل ذلیل کا اپوزٹ ہے. یعنی عزیز کا عام طور پہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ غالب یا زبردست، ہے نا؟ لیکن اس کے کئی معنی. اب یہ صفت ہے اہل ایمان کی کہ کفار کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ زبردست ہیں، عزت والے ہیں، مشکل ہیں ان کے لیے، ناقابل شکست ہیں، ناقابل عبور ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بہت نرم خو. عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے مشکل، ناقابل شکست. پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کا معنی آپ جانتے ہیں. اور پھر فی سبیل اللہ کی قید کہ اللہ کے راستے میں پوری کوشش لڑانے والے. ولا یخافون لومۃ لائم، لومہ مصدر ہے اور لائم اسی سے ہے. لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو، کسی کو برے فعل کے ارتکاب پر بھلا کہنا. اور ضروری نہیں کہ برے فعل پر، بعض اوقات اچھے کاموں پر بھی لوگ ملامت کرتے ہیں. تو لائم ملامت گر. یہ اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے. یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی. جو وہ اچھا کام کرنا چاہیں گے وہ کرتے چلے جائیں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہر ایک کو نہیں ملتا، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اب ان صفات کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. اگرچہ یہ آیت فتنہ ارتداد کے ازالے کے پس منظر میں بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا گیا تو اس کا دائرہ صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں رہا، یا اس کی اپلیکیشن ایک مخصوص گروہی کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، دین سے پھر گیا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 ایمان سے پھرنا، کیونکہ دین میں بہت سی چیزیں آتی ہیں نا، یعنی ایمان سے ہی گیا. نمبر 2 یہ کہ دین کے جو شاعر ہیں اور دین کا جو اظہار ہے اور دین کا جو عملی نمونہ ہے، یہ دین پر جو عمل کرنا ہے، اس سے جس شخص نے منہ موڑ لیا، یعنی
دین اسلام کے طور طریقے چھوڑ کر اور قوموں کے طریقے اختیار کر لیے. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی دین سے پھرا، یعنی دین کے راستے پر چلنے کی بجائے واپس پلٹ گیا یا کسی اور راستے پہ چلنے لگا، ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ کا دین ایسے لوگوں سے بیزار ہے. آپ نے پیچھے پڑھا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی تو مسلمان بنایا نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو اجازت نہیں کہ وہ واپس پلٹے، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے. اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے، ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی. یعنی وہ صرف اپنی زبان سے نہیں یا اپنے دل کے دعوے پر نہیں، اپنے عمل سے وہ مسلمان نظر آئے. یہ دین ہی کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا، ظاہری معنوں میں یا عملی معنوں میں، ظاہری معنوں میں یا پھر اس کے ڈیپر سینس میں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی طرف سے تائید حاصل نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں. مثلا ہم سب لوگ پیدا تو مسلمان ہوئے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شعوری مسلمان ہم قرآن پڑھ کر ہی ہو رہے ہیں، اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے ساتھ اس راستے پر اللہ کی کتاب کو پڑھ کر ہی آ رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص اس راستے پر چلتے چلتے تھکنے لگے اور واپس پلٹنے کی سوچے تو وہ اپنا انجام سوچ لے. اللہ کو ضرورت نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، تمہاری جگہ اللہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا. تم اگر اس کے دین کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو. اللہ کو تم جیسوں کی ضرورت نہیں، وہ کسی اور کو پیدا کر دے گا اور پھر تمہاری جگہ وہ ہوں گے جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا. یعنی تم اس کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے، اور لوگ آئیں گے جو اس کی محبت پائیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ سے بھی محبت رکھتے ہوں گے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی. اور اللہ کی محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے. اس کو اگر آپ ایک ٹرائنگل کی طرح سمجھے نا، ان کنتم تحبون اللہ، نمبر 1، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے ثبوت کیسے دینا؟ یہ نہیں کہا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا کہا گیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اب کیا ہوگا تمہیں؟ یحببکم اللہ. نمبر 3، اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ثبوت دو. کیسے؟ اطاعت رسول کرو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو. کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. ٹھیک. اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، لیکن صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے سنت پر. ٹھیک ہے. یہاں اگرچہ 2 باتوں کا ذکر کیا گیا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف زبانی اور خالی دعووں کی وجہ سے نہیں ہوگا، عملی ثبوت دینا ہوگا. عملی ثبوت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اللہ سے محبت کے دعوے کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان ان لوگوں سے بھی محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ سے تو محبت ہو اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، یا آپ کے ساتھیوں سے محبت نہ ہو، یا پھر عام اہل ایمان سے محبت نہ ہو، یا دین کے راستے پہ چلنے والوں سے محبت نہ ہو. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور اگر اہل ایمان کی بجائے یہود و نصارہ سے محبت ہے، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ 2 مختلف حالات ہیں. پیچھے آپ دیکھیں نا، ان کی دوستی کی بات ہوئی.
تب انسان سوچتا ہے کہ وہاں تو دوستی کر نہیں سکتے، اب کس سے کریں؟ تو اس کے لیے بتایا گیا اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان سے دوستی کرو. ایمان والوں سے جب محبت ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت کے بعد خود بخود عاجزی آتی. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کے سامنے اکڑتے نہیں، بگڑتے نہیں، اس کو ناراض نہیں ہونے دیتے، اس کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں رکھتے ہیں. تو اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے پھر وہ جھکے ہوئے ہوں گے، تواضع رکھتے ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے، عاجزی رکھتے ہوں گے، ان کی کیئر کرتے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان میں صرف عاجزی نہیں رکھی، نرمی نہیں رکھی، کچھ اور جذبات بھی رکھے ہیں، غصہ بھی رکھا ہے اور نفرتیں بھی رکھی ہیں اور بہت سی اور چیزیں بھی. تو ان کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ وہاں پر جو خالق کائنات، مالک اور رب سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ اس کا ہی منکر ہو. عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں غیرت والے ہوں گے، زبردست ہوں گے، شدید ہوں گے، عزت والے ہوں گے. پھر کیا کریں گے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. اب ایک تیسرا اسپیکٹ آ رہا ہے، اللہ سے محبت، پھر ایمان والوں سے محبت، پھر اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے محبت. فی سبیل اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین سے محبت. تو اللہ کے دین کی خدمت ہی تو جہاد ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اس کو پھیلانا بھی جہاد ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی جہاد ہے. تو یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ سے محبت ہو پھر اللہ والوں سے نہ ہو، یا اس کے دین سے نہ ہو، یا اس کی طرف جانے کے راستے سے نہ ہو. کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ، تو یہ وہی راہ ہے نا فی سبیل اللہ. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی طرف جانے والے راستے سے بھی محبت ہوگی اور پھر دوڑ دھوپ ہوگی اس راستے پہ چلنے کے لیے. یہی جہاد ہے دراصل. جہاد اللہ کی محبت کا عملی ثبوت ہے. اور اس معاملے میں وہ اتنے ڈٹرمنڈ ہوں گے، اتنے بااعتماد ہوں گے، اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی. کوئی کیا کہتا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے، کوئی دیوانہ کہتا ہے یا مجنون کہتا ہے یا پاگل کہتا ہے یا کیا کہتا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. یعنی کانوں کے کچے، دل کے چھوٹے نہیں ہوں گے کہ ہر ملامت کرنے والے اور ناپسند کرنے والے کی بات پر وہ بیٹھ جائیں اور اپنا کام چھوڑ دیں. نہیں، لوگوں کا خوف ان کے دل میں نہ ہوگا. اور یہ جو بات ہے نا کہ لوگوں کا خوف دل میں نہ ہو، یہ بہت ضروری. جب تک دل میں لوگوں کا خوف ہو انسان دین کی خدمت کر ہی نہیں سکتا، دین پہ چل سکتا ہی نہیں، اللہ رسول کی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کا خوف کب آتا ہے، یا لوگوں کا خوف نکالنا دل سے کیوں ضروری؟ اس لیے کہ اگر دل لوگوں کے خوف سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کا خوف کہاں آئے گا؟ لوگوں کا خوف اور اللہ کا خوف دو اپوزٹ چیزیں ہیں نا. جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہاں سے لوگوں کا خوف رخصت ہونے لگتا ہے. جتنا اللہ کا خوف مضبوط ہوگا اتنا لوگوں کا خوف کم ہوگا، کیونکہ وہ انرجی ادھر چلی جائے گی نا. ایک چیز مضبوط ہوگی تو دوسری ویک ہو جائے گی. اور اگر لوگوں کا خوف زیادہ ہوگا تو اللہ کا خوف وہاں ہوگا ہی نہیں یا بہت کم ہوگا. بڑا کون ہے، اللہ بڑا یا لوگ بڑے؟ لیکن ہم لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو لوگوں سے ڈرتے ہیں. بہت سے لوگ برائیوں کو برا سمجھتے ہیں لیکن برا نہیں کہتے. کیوں؟ لوگوں کے ڈر سے. اب دیکھیں کہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا لوگوں کے ڈر سے. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا جب تک لوگوں کا ڈر ہے دل میں آپ کر ہی نہیں سکتے. جھجکتے رہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، سو وٹ کہہ لیا، پھر آگے اور بتائیے، پھر اور کیا ہوگا. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ لیتے ہیں ہم کہ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں. آئیے تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، مسلمان نظر آنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ چلیے لسٹ بناتے ہیں ڈر کی. تھوڑی دیر سوچئے. ہم بالکل صحیح والے مسلمان بننا چاہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے.
ہم اللہ کی نظروں میں چنے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے. کس چیز سے لگتا ہے؟ معاشرے سے کٹ جانے کا خوف ہے. لوگ ہمیں آؤٹ کاسٹ کر دیں گے. اور نمبر 2، لوگ مذاق اڑائیں گے، پچھلی غلطیاں یاد کرائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی. چھوٹی سی غلطی پر تانا کہ پڑھ رہے ہو اور خود عمل دیکھو کیسے ہیں. اور دنیا چھوٹ جانے کا ڈر ہے. اور کون سا ڈر؟ اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے کہ اس کی نفی ہوگی. کیا ڈر ہے آپ کو؟ ذرا سا حقیقت میں جا کے سوچئے، سپرفیشلی نہیں. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو لوگوں سے؟ کیا لگتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ ڈر؟ لوگ دور ہونے لگیں گے. ہاں، لوگ ہماری تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور ہم چاہتے ہیں ہر وقت ہماری تعریفیں ہوں، اور وہ ہونی چھوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اتنا بڑا نقصان. لوگ ہم کو برا سمجھیں گے، بری نظر سے دیکھیں گے، ہاں بیکورڈ سمجھیں گے. اور لوگ یہ کہیں گے دیکھا نا، اور ساری جگہوں پہ ناکام ہو گئی تو اب یہی رہ گیا تھا، کیونکہ اس فیلڈ میں تو ناکام لوگ آتے ہیں. لوگ سمجھیں گے شاید اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ اس طرف پلٹ آئی ہے. زیادہ پرومیننٹ ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، اور ڈفرنٹ نظر آنے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آرگیومنٹس کریں گے، بحث کریں گے. اختلافات سے ڈر لگتا ہے. اصل میں ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، لوگوں سے مقام چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں. زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، بہت سی نعمتوں لذتوں سے محروم ہو جائیں گے. پڑھنے اور پڑھانے والے سب اپنا ٹائم ضائع کریں، ہمارے وقت کا غم ہو گیا سب کو. چلیے اس کے بعد آپ اپنی لسٹ جتنی چاہے بڑھا لیں، جب بھی کوئی خوف آئے لکھ لیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس خوف کو انالائز کریں ذرا. پہلی کیا بات تھی بلا؟ معاشرے سے کٹ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم لوگوں کی خدمت کرنے والے، اگر ہمارے اندر قابلیت ہے، ہم لوگوں کی ضرورت ہے، تو کبھی بھی نہیں کٹیں گے. لوگ خود آئیں گے آپ کے پاس. آپ انڈسپینسیبل ہو جائیے. آپ اپنے اندر ایسے گٹس پیدا کیجئے کہ لوگ آپ کو ڈھونڈ نکالیں، آپ ان کی ضرورت بن جائیں. کوئی نہیں کٹے گا. لوگوں کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہ خود بخود اس شخص کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ خود بیکار چیز ہیں، کوئی کام نہیں آپ کے پاس، کوئی ہنر نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، تو خواہ آپ کتنا بھی لوگوں کے پیچھے جائیں، لوگ پھر بھی قبول نہیں کریں گے آپ کو. کیونکہ یہ قرآن کا اصول ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو چیز لوگوں کو نفع دے گی وہ زمین میں ٹھہر جائے گی، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی نہیں کاٹ کے پھینک سکتا. پھینکا کیا جاتا ہے، کاٹا کیا جاتا ہے؟ سبزی کاٹتے ہوئے کیا کاٹتے ہیں؟ چھلکے کاٹتے ہیں یا اصل بھی پھینک دیتے ہیں؟ بادام توڑ کے گری بھی کوئی پھینکتا؟ کیا پھینکتے ہیں؟ چھلکے پھینکتے ہیں. تو اگر آپ گری بن چکے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پھینکے گا، اٹھا کے رکھے گا. جب بھی ایسا خوف آئے تو سوچئے اللہ نے مجھے کون سی صلاحیت دی ہے، کون سی قابلیت ہے میرے اندر کہ جس کو میں بڑھا کے انسانیت کی خدمت میں لگا سکتی ہوں. نہیں کاٹتے. اگر وقتی طور پر ایک آدھ جھٹکا لگ بھی جائے تو وہ صرف آزمائش ہوتی ہے ہر انسان کی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آزمائش کیوں لاتے ہیں نا، کچھ چیزوں کی محرومی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ ہر چیز ہمیں دے سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتے، ذرا روک لیتے ہیں ہم سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں، ایک تعلق ہمارے اور رب کے درمیان ہو. ورنہ تو اگر سب کچھ ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی اللہ کو یاد کرے؟ کوئی بھی چیز کتنی بھی مشکل ہو، کتنا بھی آپ اس سے خوف کھائیں، لیکن جب آپ اس میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں، آپ اسی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. مثلا سوئمنگ جس کو نہ آتی ہو وہ پانی میں اترتے ہوئے ڈرے گا، خوف کھائے گا، لیکن جس کو آتی ہو وہ انجوائے کرے گا. قرات کرنا اگر آپ کو نہیں آتا تو قرآن پڑھنے سے ڈر لگے گا، لیکن جب آپ اس میں رواں ہو جائیں گے اسی کو انجوائے کرنے لگیں گے. اسی طرح قرآن پڑھنے سے خوف آتا ہے، جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اسی کو آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں. زندگی کی ہر چیز کے بارے میں مسئلہ ہی. آپ دیکھیں، آپ موت سے ڈرتے ہیں، ڈر کیا لگتا ہے لوگ مار ڈالیں گے.
آخری خوف یہی ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے نا کہ ہماری جان چلی جائے گی. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جس کی جان جاتی اس کے لیے سب سے بڑی لذت یہی ہے کہ کاش پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اسی طرح مر کے آؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. اس شخص کے لیے تو موت بھی ایک انجوائمنٹ ہو جاتی, جو سب سے بیڈ ایکسپیرینس ہے لائف کا, سب سے بٹر ایکسپیرینس ہے لائف کا. تو اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے لیے تو موت بھی انجوائمنٹ ہو جاتی. پھر انہیں ڈر کیوں لگے گا؟ لا یخافون لومۃ لائم. کیا ویسے نہیں مرنا؟ کیا اگر دین والے مر جائیں گے تو اللہ سے دور لوگ, ان کو کوئی نہیں مرنا, ان کو دنیا سے نہیں جانا, دنیا چھٹ جائے گی؟ کیا اوروں سے نہیں چھٹ جاتی؟ لوگ نفرت کریں گے, کہاں تک کریں گے؟ کیا اس کے بدلے میں اللہ محبت کرنے والے نہیں دے گا؟ ہجرت کے فائدے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. حضرت بلال کی مثال کو سامنے رکھے. شروع میں جب اسلام لائے تھے تو کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, کیا اس کے بدلے میں کوئی عزت نہیں ملی انہیں؟ کچھ نہیں پایا؟ واقعی محروم رہ گئے, واقعی نقصان ہوا ان کا؟ کچھ نقصان نہیں ہوا. مشکل دور ضرور آیا لیکن ذرا سے صبر کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ یہی تو آزما کر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والے کتنے سچے اور مخلص ہیں, اور جب وہ اپنے آپ کو پروو کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ان پر. اور ویسے بھی آپ دیکھیے زندگی میں اصول ہے نا, آپ کبھی بھی کوئی ایک چیز خواہ دین کے لیے نہیں, آپ اپنا گھر تبدیل کریں, آپ شہر تبدیل کریں, کیا آپ کو مشکل نہیں ہوتی؟ دنیا ہی کے کاموں میں ایک کام کو چھوڑ کر جب آپ دوسرا کام اختیار کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی مشکلات پیش آتی. تو اسی طرح دین کا راستہ ابتدا میں مشکل ضرور نظر آئے گا, لوگوں کی باتیں بھی بہت کڑوی لگیں گی, پھر آپ اتنے عادی ہو جائیں گے کہ انہی باتوں کو انجوائے کریں گے. پھر آپ کی مخالفت میں ہونے والی بڑی بڑی باتیں بھی آپ کو بودر نہیں کریں گی. میں یہاں پر تھوڑی سی اپنی مثال دینا چاہوں گی کہ جب دین کے بارے میں تھوڑا کام شروع کیا تو اس وقت خوف آتا تھا, یہ کیا کہے گا, وہ کیا سوچے گا. کرتے 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 اب حال یہ ہے کہ اخباروں میں نام لے کر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی روتا ہوا آتا ہے میرے پاس لے کے چیز, اور میں پڑھ کے ہنسنے لگتی تو کہتے ہیں ہمیں رونا آ رہا اور آپ ہنس رہی ہیں. کیونکہ وہ خوف نکل گیا ہے, وہ کیفیت ہی چلی گئی ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے. لا یخافون لومۃ لائم. اگر اللہ کے رستے میں اترے ہیں, نکلے ہیں, تو پھر ملامت گروں کی ملامت سے کیا ڈرنا. اگر آپ ڈریں گے تو آپ نہ حق بات کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر اب آج کل ہر کوئی مرنے سے بہت ڈراتا ہے کہ دیکھیں فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ بہت کیئر کرے, ہر دوسرا بندہ مجھے نصیحت کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم موت سے کتنا بھاگ سکتے ہیں؟ وہ تو روڈ پہ بھی آ سکتی, وہ تو کسی بھی طرح آ سکتی. اور جب بھی کوئی مجھے ڈراتا ہے تو مجھے حضرت خالد بن ولید کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان بزدلوں سے کہہ دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی, موت صرف اللہ کے دین کے راستے میں نکلنے سے نہیں آتی. جب بھی کوئی ایسی چیز آئے اپنے ڈر کو آخرت کے ڈر میں بدل لیں, آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا, پھر جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو عنقریب اللہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے گا, ایسی قوم کو لے آئے گا, یحبہم ویحبونہ, وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین, عزت علی الکافرین, جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے, کسی کی ملامت ان کا راستہ نہ روکے گی. ذالک فضل اللہ, یہ کیفیت اللہ کا فضل ہے, اس کا انعام ہے, اس کی رحمت ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور وہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو لینے کے قابل ہوتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔